ان کے بعد واقدی آتے. واقدی ایک غیر معمولی شخصیت ہے. بعض لوگوں نے انہیں پہ تنقید کی ہے اور بہت غیر معمولی تنقید کی ہے, اور یہ تنقید قدیم اساتذہ کے یہاں بھی ملتی ہے ان کے معاصرین میں, اور پھر اردو میں بھی جب سیرت نگاری کا آغاز ہوتا ہے تو سر سید ان پہ تنقید کرتے ہیں, شبلی ان پہ تنقید کرتے ہیں, سلیمان ندوی ان پہ تنقید کرتے ہیں. یہ پوری روایت ہے, سب تنقید کرتے ہیں, اب تک چلی آ رہی ہے. اس پہ انشاءاللہ اصل بات دوسرے حصے میں ہوگی, یہ ان شخصیات پر جب بات ہم کریں گے. لیکن ان کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے. میں نے ایک بات کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بنیادی طور پر سیرت نگاری کا چلن ثابت ہے کہ روایات کو جمع کر کے ایک واقعی یا متعلقہ واقعات کو اکٹھا کر کے ایک سند سے چیزوں کو مرتب کر کے اعلیٰ ترتیب ایک واقعے کی صورت میں بیان کیا جائے. یہی منہج جو ابن زبیر نے اختیار کیا, پھر ابن شہاب زہری نے سیرت میں اختیار کیا, اور اس کے بعد پھر محمد بن اسحاق نے اور محمد بن عمر واقدی نے اپنی کتب میں اہتمام کے ساتھ اس کو اختیار کیا. ہم اس وقت تو واقدی کی کتاب المغازی کے کئی مخطوطے ہمارے سامنے موجود ہیں مطبوع شکل میں. ان میں ہم ترتیب یہی دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے تمام اسناد ذکر کرتے ہیں اور پھر وہ ترتیب سے واقعہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ اگر چاہیں کہ کسی واقعے کے کسی ایک ٹکڑے کی استناد تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ذرا دقت ہوگی, کیونکہ وہ تمام اسانید کو جمع کرتے ہیں. محمد بن عمر واقدی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک واقعے کے پیچھے اس کی جزیات کے حوالے سے بہت زیادہ پڑ جاتے تھے اور تلاش و تتبع میں انتہا کر دیتے تھے. ان کے حالات میں ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے, خشک سامان, ظاہر ہے کہ اس وقت کی تعیش کا زمانہ تو ویسے ہی نہیں تھا, تو پانی لے لیا, کچھ چنے لے لیے ہوں گے, کچھ ستو لے لیا, کھجور لے لی, بس ایسے ہی, اور نکل پڑتے تھے. اور پھر ان کا طریقہ مثال کے طور پہ, میں یہ مثال اپنے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں کہ بدر کا میدان دیکھنا ہے, بدر کا غزوہ کہاں ہوا تھا اس کی تفصیلات جاننی ہے, تو کوئی درمیان میں آبادی نظر آتی ہے, اس آبادی میں رک جاتے ہیں. آبادی میں رکنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں بھئی یہاں کوئی بڑی عمر کا فرد ہے, کوئی مرد اور عورت؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے. ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں تم سے بڑی عمر کا کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں فلاں بوڑھا بیٹھا ہے یا پھر زندہ ہے, فلاں کتنی عمر ہے؟ 105 سال عمر ہے. اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے بڑوں سے کچھ سنا ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ وہ جو فلاں درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے قافلہ بیٹھا تھا, وہ جو فلاں کنواں نظر آ رہا ہے اس پہ لوگوں نے پانی پیا تھا. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ تفصیلات وہ نوٹ کرتے ہیں. ان تفصیلات کو نوٹ کرنے میں وہ راوی کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ فلاں بڑھیا نے مجھے کہا, فلاں بوڑھے نے مجھے کہا. لیکن یہ جو فلاں بڑھیا یا فلاں بوڑھا ہے اس کا ذکر ہمیں اسماء اور رجال میں نہیں ملے گا. روایت اور راوی اور سند کی بحث تو اس لیے ہے نا کہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ فلاں مولوی صاحب سے ہم نے سنا ہے, تو بھئی وہ کون ہے؟ وہ وہاں فلاں مدرسے میں پڑھتے ہیں, جا کے حالات پوچھ لو, ان کے استادوں سے مل لو, ان کے گھر والوں سے مل لو, سچا ہے یا جھوٹا ہے, کہانیاں گھڑتا ہے یا سچ بولتا ہے. اگر وہ سچا ہے تو اس کی بات سچی ہے, غلط ہے تو اس کی بات غلط ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ قالا عجوزہ, اور وہ کون سی عجوزہ کل ہے؟ وہ فلاں جگہ جو بیٹھی ہوئی تھی, اس کو کہاں ڈھونڈیں گے تاریخ میں؟ نہ اس کو الاصابہ میں ملے گا, نہ استیاب میں ملے گا, نہ وہ ذہبی کیا ملے گا, نہ وہ کسی اور کیا ملے گا. اب اس کو بارے میں جب ذکر نہیں ملے گا تو کہیں گے یہ جھوٹا ہے, کیونکہ بندہ نہیں ہے موجود. قصہ یہ ہے کہ تاریخ میں رجال کی کتب میں جن لوگوں کا ذخیرہ یا حالات محفوظ ہیں وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ حدیث کی تدریس سے وابستہ تھے. کچھ سے انہوں نے پڑھا, علم حاصل کیا, اور آگے کچھ لوگوں میں انہوں نے منتقل کیا. یہ روایت تھی جس سے چلا رہا ہے. یہ سب اسی طرح ہی ہے جو میں سند بیان کرتا جا رہا ہوں کہ کون کس کا شاگرد ہے, کس سے سیکھ رہا ہے. یہ میں نے ابھی عرض کیا, ان سب کے حالات موجود ہیں, سب ملتے ہیں, وہیں سے ہم نے بھی پڑھے. لیکن یہ وہ لوازمہ سیرت ہے جو روایتی لوازمہ سیرت ہے. لیکن اگر کوئی شخص روایتی لوازمہ سیرت کے ساتھ غیر روایتی لوازمہ سیرت سے استفادہ کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ روایتی مصادر تلاش کرے اور روایتی روات سیرت کو تلاش کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس بنا پر لوگوں کو تردد ہوا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لوگ محتاط تھے, حساس تھے, ہم سے زیادہ محتاط, ہم سے زیادہ حساس تھے. تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرتا ہو, اس لیے کہ ہم نے تو ایسی بات نہیں سنی. لیکن یہاں جو جانچنے کی بات ہے
اور پھر ایک اور عنوان کی طرف ہم چلے جائیں گے، وہ ہے سیرت نگاری کا عنوان، اصول سیرت نگاری کا عنوان. جیسے اصول حدیث ہیں، جیسے اصول تفسیر ہیں، جیسے اصول الفقہ ہیں، ایسے اصول سیرت بھی ہیں. اور وہ جو اصول سیرت ہیں ان پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن اسی طرح مناہج کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں کی ہیں. ہم نے بھی ایک دو جگہ پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے سیرت نگاری کے اصولوں پر. تو اس میں ایک اصول بڑا واضح سمجھ میں آتا ہے کہ ایک واقعہ اگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ثابت ہے، ایک واقعے کی تمام بنیادی تفصیلات اگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ثابت ہے، تو اس میں اگر کہیں جزوی اضافہ کسی غیر روایتی مصدر سے ہو رہا ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس کے مقابل کوئی صحیح روایت یا مستند روایت موجود نہ ہو. اب اس اصول کی تطبیق دیکھیے. بدر کا واقعہ ہے، بدر کا واقعہ ثابت ہے. بدر میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، ایک لشکر نکل گیا، دوسرے سے مقابلہ کرا دیا، مسلمان فتح یاب ہو گئے، کفار 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، مال غنیمت بھی تھوڑا بہت ہاتھ آیا. اس وقت بے سر و سامانی کی کیفیت بھی تھی. مسلمان کم و بیش 313 تھے. 313 کہا جاتا ہے، عین ممکن ہے 313 ہی ہو، عین ممکن ہے 314 ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. مطلب اس عدد سے جنگ کے نتائج اور مقاصد پہ تو اثر نہیں پڑے گا. ان میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، 2 ہی گھوڑے تھے، یہ ثابت ہے. اب یہ ساری ثابت شدہ تفصیلات پہ اگر بالفرض واقعی یہ کہتا ہے کہ وہ جو گھوڑے 2 تھے وہ کس کے پاس تھے، اگر واقعی اپنی تلاش و تتبع کے بعد یہ بتاتا ہے کہ وہ جو راستے کے پڑاؤ تھے وہ کہاں کہاں تھے، اب اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کنویں پہ انہوں نے پانی پیا، اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو چند اونٹ تھے، 70 کے قریب اونٹ تھے، ایک ایک پہ 3 سوار ہوتے تھے، تو یہی عدد بنتا ہے. تو وہ کون سے 3 افراد کس اونٹ پر ہوتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکابی کرنے والے کون افراد تھے، اس پہ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی. اگر وہ تلاش کرنے کے بعد یہ تفصیلات پیش کرتے ہیں تو اس سے اصل واقعے پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور پھر جب اس کے مقابلے میں کوئی اور بیان کرنے والا موجود نہیں ہے جو اس کے برعکس بیان کر رہا ہو، تو ہمارے پاس ایسی کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم واقعی کے بیان کو رد کریں. یہ ہے بنیادی اصول جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام شخصیات سے استفادہ کرنا چاہیے اور ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ تمام ذخیرہ جمع کیا.